الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مالک کونین کا ہم پہ خاص لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کے تذکار کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے کہ جو من وجہن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہستیاں بھی وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ شامل ہیں۔ مالک کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سٹرگل اور آپ کی جد و جہد کا ایک لازمی حصہ ہے، اور ان کو قسام ازل نے یقیناً عالم ارواح سے ہی، عالم ازل سے ہی چنا ہوا ہے۔ یہ چنیدہ ہستیاں ہیں۔ آپ نے مولانا روم کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کی بات کی، قبلہ پیر صاحب نے بھی علامہ صاحب کی بات کی، تو وہ جس نظم سے ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کے 59 اشعار ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی آپ اندازہ لگائیں، اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو اس کا عنوان رکھا ہے وہ بھی ایمان افروز ہے۔ کیا بات! در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ، سبحان اللہ، یعنی ناموں میں وہ اسرار چھپے ہوئے ہیں، تو کاموں کے اسرار کو شخصیت پہ نہیں آئے ابھی۔ بہت بڑی دانش کی ضرورت ہے، بہت بڑی دانش کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں زمزم ارجوشد ز خاک من ازوس، میں اگر ریزد ز تاک من ازوس، ان کا جو میری خاک سے معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، زمزم ابل رہے ہیں، اس کے پیچھے فیض ہے تو مولا کائنات تاجدار حلتا کا فیض۔ سبحان اللہ، اور ان کا اور میرے انگور سے جو شراب دیوانے پی پی کے مدہوش ہو رہے ہیں اور اپنے من کی تسکین کر رہے ہیں، یہ شراب محبت بھی مجھے انہی کی بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے۔ تو وہ اسکالر، وہ فلاسفر جس کو عالم مشرق بھی سلوٹ کرے اور عالم مغرب بھی سلوٹ کرے، وہ کہتے ہیں کہ میری کل انسپریشن مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا شیر حق مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا اصل نسل صفا، اس نسل کا ذکر اپنا قبلہ پیر صاحب نے کیا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، سبحان اللہ، جس باطنی دنیا کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں گفتگو کا آغاز کروں گا آپ سب دوستوں کی اجازت سے 5 دعاؤں سے اور 3 سعادتوں سے۔ 3 سعادتیں کون سی؟ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں اس روایت کو لائے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے پیاروں کے تذکار لوگوں کے طرف منتقل کرنے کے لیے کیا جوش کو ابھار رہے ہیں، کیا شوق کو برانگیختہ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں سعادت مند کون ہوتا ہے، خوش بخت۔ پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں پکا خوش بخت کون ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کل خوش بخت کون ہوتا ہے، پورا خوش بخت، کامل، 3 کامل خوش بخت۔ ان السعید حق السعید کل السعید۔ صحابہ کرام کے اب شوق بڑھ گئے کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے جس کو یہ سعادتیں 3 نصیب ہونے والی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا، فرمایا یہ 3 سعادتیں اس کی جھولی میں ڈالی جاتی ہیں جو میرے علی سے پیار کرتا ہے، جو میرے علی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو خیرات وہاں۔ اچھا، جب وہ غدیر خم پہ آقا نے اعلان کیا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت و مودت پر 5 دعائیں ارشاد فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 92 چینل کے جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں، اگر وہ چینل تبدیل کیے بغیر تذکار علی میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، بلا شک و شبہ یہ ان کا اظہار محبت ہوگا اور یہ 5 دعاؤں کا فیض انہیں بھی نصیب ہوگا۔ کیا 5 دعائیں کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم والی من والا، اے مالک جو میرے علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، سبحان اللہ، وعادی من آدا، اور جو ان سے دشمنی کرے اے مالک تو بھی اسے اپنا دشمن سمجھ،
وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ، اور جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، اور جو ان کو ناپسندیدہ سمجھے تو اسے مبغوض قرار دے کے اپنی بارگاہ سے نکال دے، اور وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، جو میرے علی کی مدد کرے مالک تو بھی ہمیشہ اس کی مدد۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے فیضان ہیں۔ اچھا، آپ نے ولادت کی بات کی جی، تو بدقسمتی بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، سامنے اپنے اپوننٹ مسلک اور فرقے کو سامنے رکھ، جی، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، وایا سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ خدارا دین کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے، یہ رحمت کونین سے فرمان سے سمجھیے۔ سبحان اللہ۔ ان کے علاوہ آپ سمجھیں گے تو سوائے آپ کو بھٹکنے کے اور کوئی شے نصیب نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، کسی دوست سے بات کریں کہ اور وہ کثرت ذکر علی کیا جائے تو وہ ایک خاص قسم کا لیبل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی کو اگر یہ چیزیں سنائی جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ تڑپ کے کہتا ہوں کہ یار یہ تو وہ شخصیت ہے جن سے بھی پیار نہیں جچتا، بلکہ یہ کہا کرو ان سے ہم ہی پیار کرتے ہیں، ہم ہی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں آئے گا تو سمجھ لیں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گرد ہے نفاق کی جس نے آپ کے ایمان کو ڈھانپ رکھا ہے۔ آپ اسلاف سے شروع ہو جائیں، امام حاکم سے شروع ہو جائے، مستدرک حاکم دیکھ لیں، امام ذہبی کی تلخیص مستدرک دیکھ لیں، پھر آپ امام سبت ابن الجوزی کی تذکرۃ الخواص دیکھ لیں، پھر آپ رئیس المحدثین ملا علی قاری کی شرح شفا دیکھ لیں، اچھا پھر آ جائیں بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا دیکھ لیں، پھر آپ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی مدارج نبوت دیکھ لیں۔ ساروں نے لکھا، انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے مولا کائنات کو جو یہ شرف عطا کیا ہے نا کہ آپ کو اپنا میلاد اور ولادت کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے استاد گرامی ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں، انہوں نے کہا غور کرنے کے بعد حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جن سے شادی ہونے جا رہی تھی نا رب ذوالجلال، یہ ایک ذوق کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے، تاکہ یہ جوڑ جو ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ کے والدین کا مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت کیا ہے ان کی قدر و منزلت۔ اچھا، ابھی آپ کا بچپن ہے، بہت بچپن ہے، تو اس بچپن میں بھی آپ کے بارے میں معروف یہی تھا کہ آپ اپنا لوگوں کے درمیان بھی، اور پھر جب بعد میں لوگوں کے درمیان جوانی آئی، لڑکپن آیا، تو سارے کہتے کہ علی جو ہے کانا حنفین، یہ دین حنیف پر ہے۔ جی، اچھا، دین حنیف پر ہونے کا مطلب کیا؟ آپ نے پوری زندگی پہلے دن سے لے کر جوان ہونے تک اور پھر اپنی شہادت تک لم یسجد لصنم قط، آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک منفرد اور جداگانہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، کرم اللہ وجہہ، کہ جن کے چہرے کو رب نے یہ عزتیں عطا کی ہیں کہ جب جھکا ہے اللہ کے حضور جھکا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا۔ اچھا، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو پہلی غذا جو آپ کے بطن اطہر میں گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں علوم کے کلزم چھپے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، وہ آپ کو ملا ہے تو آپ خاموش ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، اور امام حلبی اسے سیرت الحلبیہ میں لے کے آئے ہیں کہ جب آپ نے وہ لعاب دہن لیا تو آپ کو سکون محسوس ہوا، آپ نے رونا بند کر دیا، آنکھیں کھول کے دیکھا بھی تو کھول کے رحمت کونین کو پہلی جو نظر ڈالی وہ حضور کے چہرہ نور پہ ڈالی، کسی اور کو دیکھا بھی نہیں۔ کیا بات! اور گھر والے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کوئی آئی سائٹ کے ساتھ پرابلم ہے۔ اللہ اچھا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر، چونکہ باب و مدینۃ العلم بنانا تھا نا، تو لعاب دہن سے آگے بڑھ کر
روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر ان کے منہ میں ڈال دی. سبحان اللہ. زبان اطہر کو چوستے رہے اور چوستے چوستے آپ حالت نیند میں چلے گئے. اگلا دن آیا تو اب دودھ پلایا جا رہا ہے, دائیاں آ رہی ہیں, والدہ دودھ پیش کر رہی ہے, آپ دودھ نوش نہیں فرما رہے. رحمت کونین کے پاس قاصد بھیجا گیا کہ حضور کرم فرمائے, تشریف لائیں. علی تو بھوک سے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے. حضور پھر آتے ہیں اور آ کے وہی زبان اطہر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کو بچپن میں چوس چوس کے جوان ہونے والے کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا کرم, بڑی عنایت.